الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے درس میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس کا تعلق ہے رقیہ سے۔ رقیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع رقیہ آتی ہے۔ رقیہ کے معنی ہوتے ہیں دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا۔ ہمارے معاشرے میں جھاڑ پھونک کا، دم کرنے کا، تعویذ گنڈے کا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سحر، جادو اور نظر بد وغیرہ ہمارے سماج میں کافی پائی جاتی ہیں۔ تو آج کے درس میں اور اس کے بعد کے دروس میں انہی امور سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی اور شریعت کی نگاہ میں ان تمام چیزوں کی حقیقت واضح کی جائے گی۔ جھاڑ پھونک کیا چیز ہے؟ جھاڑ پھونک کسے کہتے ہیں؟ جھاڑ پھونک کے اندر منتر وغیرہ پڑھ کر مریضوں پر، آفت زدہ لوگوں پر، پریشان حال لوگوں پر، آسیب زدہ لوگوں پر پھونکا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے۔ اسے منتر بھی کہا جاتا ہے، یعنی دیہاتی زبان میں چھو منتر کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو رقیہ کہا جاتا ہے اور اردو زبان میں اس کو دم کرنا کہتے ہیں۔ بہرحال اسے جھاڑ پھونک یا دم سے تعبیر کریں تو کیا دم کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ کہتے ہیں اس جھاڑ پھونک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو شرک سے بالکل خالی ہو، تو جو چیز شرک سے خالی ہو، دل و دماغ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ چیز اپنی جگہ پر جائز ہوگی اور درست ہوگی۔ تو پہلی قسم جو شرک سے خالی ہو، اس طور پر کہ مریض پر قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر کے پھونک دی جائے، یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کو ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کے صفات کو یاد کر کے مریض کے لیے پناہ مانگی جائے اور مریض کے اوپر پڑھ کر کے اس کو پھونک دیا جائے، دم کر دیا جائے۔ اس طرح کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر جائز ہیں اور درست ہیں۔ وہ خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن مجید کی کوئی آیت ہو، کوئی سورت ہو، اسے پڑھ کر کے پھونکا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام 99 نام، ان کو پڑھ کر کے یا اللہ کے صفات کا ذکر کر کے اس کو پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم کیا جائے، ایسا کرنا جائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آدمی کے اوپر کیا ہے، دم کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا، جادو کیا گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے آ کر کے علاج بتایا کہ معوذات پڑھ کر کے دم کیا جائے تو اس سے وہ سحر دور ہو جائے گا۔ چنانچہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھے، معوذتین پڑھ کے دم کرے تو وہ شیطان کے سر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ صورتیں، جھاڑ پھونک کی یہ صورتیں اپنی یہ پر جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھاڑ پھونک کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور ہماری شریعت میں جو چیز کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی ہو، حکم دیا ہے، ایسی تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، امت کے لیے، امت کے افراد کے لیے کرنا جائز ہے۔ حضرت عوف بن مالک سے ایک روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں وہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، یعنی جھاڑ پھونک کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عارضوا علیہ رقاکم لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، کہ تم اپنے جھاڑ پھونک مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ کس چیز، وہ جھاڑ پھونک کس چیز کی تم کرتے ہو۔ ہاں، جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر شرک نہ ہو۔ یہاں بھی وہی بات کہہ دی گئی کہ کوئی بھی دم، جھاڑ پھونک جو شرک سے خالی ہو، اس کے اپنانے میں، اس کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کے جواز پر علماء کا اجماع ہے اور اتفاق ہے، یعنی جھاڑ پھونک کرنا اپنی جگہ پر جائز ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت ہو، کلام الہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی یا صفات علیٰ اس میں استعمال کیے گئے ہوں، یعنی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے پھونکی جائے، یا صفات باری تعالیٰ یا اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی اور مفہوم واضح ہو، سمجھا جا سکے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہنے والا، سننے والا اس کو کیا ہے اچھی طرح سمجھ سکے کیا بات کہی گئی۔ تو دوسری بنیادی شرط عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی کیا ہے، سمجھا جا سکتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ سمجھے کہ جو جھاڑ کیا جاتا ہے، جو پھونکا جاتا ہے، ہاں، بذات خود یہ مریض کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے، بلکہ مؤثر کیا چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی گویا اس بیماری سے، اس پریشانی سے یہ دم جو پھونکا جا رہا ہے، یہ دم کوئی نجات نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا ہے، سبب بنا سکتا ہے، ذریعہ بنا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دم کے ذریعے اس کی بیماری کو کیا ہے، دور کر دے۔ گویا کہ بیماری سے نجات دینے والا، پریشانی سے نجات دینے والا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ عقیدہ ہو کہ یہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے اور اس کی رحمت سے اور اس کی فضل سے یہ ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو 3 بنیادی شرطیں ہو گئیں۔ کیا کیا؟ کہ ایک تو کلام الہی ہو، یعنی قرآن پاک کی آیت ہو، یا اسماء و صفات باری تعالیٰ ہوں۔ دوسری، عربی زبان میں ہو اور وہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، سمجھ میں آتا ہو۔ اور تیسرا، یہ عقیدہ ہو
کہ بذات خود یہ چیزیں مؤثر نہیں ہیں، بلکہ اثر پیدا کرنے والی ذات، قدرت والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور بیماری سے نجات دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسا کیسے دم کیا جائے گا؟ کوئی مریض ہو، کوئی آدمی بیمار ہو، تو اس کے اوپر دم کی کیا صورت ہوگی؟ ایک چیز، کیا آدمی خود اپنے اوپر دم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بذات خود آدمی اپنے اوپر بھی دم کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، طریقہ بتایا گیا کہ آدمی جو اپنے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے، اسی طرح قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لے، آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر لے، تو اس رات میں شیطان اور پریشانی کی چیزوں سے آدمی کیا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ تو آدمی خود اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے ہاتھ پر پھیر لے، ایسا کرنا بھی نہیں بچتا ہے، درست ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی آدمی کے اوپر پڑھ کر کے اس دم کر دیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ ناس پڑھے، سورہ فلق پڑھے، پڑھ کر کے اس کے اوپر کیا ہے؟ پھونک مار دے۔ پھونک مارنا، اس کے اوپر تھوکنا نہیں ہے، یا اس طرح پھونکنا نہیں ہے کہ مطلب سانس اس کے اوپر جائے، بلکہ کیا ہے؟ تھو جیسے کیا جاتا ہے، تھو ایسے کر دیا جائے، بس یہ نہیں منہ بند کر کے پھونکا جائے کہ لعاب اس کے اندر پہنچ جائے، نہیں، یہ سب طریقے صحیح نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے آدمی اسے پہلے پڑھ لے، پھر مریض کے اوپر جو ہے اسے پھونکا جائے، یا پانی میں دم کر دیا جائے، اور وہ پانی مریض کو کیا ہے؟ پلا دیا جائے۔ گویا 2 چیزیں ہوں گی، مریض کے اوپر بذات خود پھونکا جا سکتا ہے، یا دوسری صورت پانی میں پھونک دے، یا اسی طرح ہمارے یہاں جیسے تیل چلتا ہے، تیل میں دم کر دے بچوں پر مالش کرنے کے، دم کر دے اور اس کے بعد لے جا کر کے اس پر کیا ہے؟ مالش کر دے۔ یہ سارے طریقے اپنے اوپر کیا ہے؟ جائز ہیں۔ جیسا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحان سے مٹی لی اور اس کو ایک پیالے میں رکھا، پانی کے ذریعے اس پر پھونکا، اور پھر پانی کو اس پر کیا ہے؟ اڈیل دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ وہ ایک دلیل ہے اس کام کرنے کی کہ پانی میں دم کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اس کی دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عملی طور پر کیا۔ تو یہ صورت تو ہوئی اس رقیہ کی، اس جھاڑ پھونک کی، جو شریعت کی نگاہ میں شرعی طور پر کیا ہے؟ جائز ہے۔ جھاڑ پھونک کی دوسری قسم وہ ہے جس میں شرک کی خوبو پائی جاتی ہو، جس میں شرک پایا جاتا ہو۔ اس طرح کے جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے دعا کی جاتی ہے، غیر اللہ کی دہائی دی جاتی ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جیسے جنوں کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، انبیاء صالحین کے واسطے اپنائے جاتے ہیں، ان کے ناموں کو پڑھ کر کے پھونکا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں، درست نہیں ہیں، غیر مشروع ہیں، لہذا ایسے وسیلے کا اختیار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں کھلے طور پر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، نجات دینے والا، پریشانیوں سے دور رکھنے والا، نفع نقصان کا مالک، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں۔ تو ایسے تمام طریقوں میں کھلے طور پر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، جو شرک اکبر ہے، یا پھر ایسی تمام چیزیں یا ایسی زبان میں وہ کلمات کہے جاتے ہیں جو عربی کے علاوہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہے کہ اس کے معنی مفہوم واضح نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ منتر پڑھتے رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ نہ تو پڑھنے والا جانتا سمجھتا ہے اور نہ سننے والا سمجھتا ہے۔ عجیب کلمات ہوتے ہیں، عجیب انداز میں پڑھتے ہیں، یا عجیب کرتب کرتے رہتے ہیں،
تو عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ہوتا ہے یا اس کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں پورا اندیشہ رہتا ہے، مکمل اندیشہ رہتا ہے کہ اس میں شرکیہ و کفریہ کلمات ہو سکتے ہیں اور پڑھنے والے کو اس کا علم نہ ہو، لہٰذا اس طرح کے تمام جھاڑ پھونک ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، غیر مشروع ہیں، شریعت کی نگاہ میں درست نہیں ہیں، لہذا ایسے جھاڑ پھونک کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یا علماء سلف کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جھاڑ پھونک کے طریقے کو اپنائیں اور غیر مشروع جھاڑ پھونک سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر جائز اور مشروع کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعات اور خرافات سے ہم سب کو ہمیشہ دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔